اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی ہے شیعہ شناسی کتاب میں شیعہ عباسی خلفاء کے دور میں. آج ہماری بات ہوگی سن 232 ہجری سے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں 232 ہجری میں یہ زمانہ کون سا ہے؟ اماموں کا زمانہ ہے یا اماموں کے بعد کا زمانہ ہے؟ اماموں کا زمانہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو 232 ہجری میں واثق باللہ کی موت کے بعد زمام حکومت متوکل کے ہاتھوں میں آ گئی. واثق باللہ اس دنیا سے گیا کہ کس کے ہاتھوں میں حکومت آئی؟ متوکل عباسی، جو ظالم ترین شخص تھا. متوکل یہی وہ شخص ہے کہ جس نے قبر امام حسین پہ حل چلوائے. یہی وہ شخص ہے کہ جس نے زیارت امام حسین علیہ السلام کو منع کیا. یہی وہ شخص ہے کہ جس نے امام حسین کی قبر کی طرف نہر کو جاری کروایا ہے تاکہ اس کے نشان کو مٹایا جا سکے. تو اس کو یزید ثانی کہہ سکتے ہیں آپ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ متوکل تھا. تو 232 ہجری میں واثق باللہ کی موت کے بعد زمام حکومت متوکل کے ہاتھوں میں آ گئی. معتصم اور واثق کے دور میں شیعوں کے حالات میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی. سمجھ رہے مولانا؟ کس کے معتصم اور واثق کے دور میں شیعوں کے حالات میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی کوئی اہم واقعہ پیش آیا. اور وہ دونوں مامون کی روش پر ہی قائم رہے. کون دونوں؟ معتصم اور واثق. کہا جو مامون کا طریقہ تھا وہی طریقہ ان کا بھی رہا. انہوں نے شیعوں سے کوئی بہت زیادہ تعرض نہیں کیا، ان کو قید و بند اور ان پہ سختیاں نہیں کی. کہتے ہیں بعض مورخین کی تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واثق عوام خصوصاً ہاشمیوں کے ساتھ نسبتاً مناسب رویہ رکھتا تھا. صحیح ہے؟ واثق عوام کے ساتھ بھی اور خاص طور پر ہاشمیوں کے ساتھ یعنی بنی ہاشم کے ساتھ مناسب رویہ رکھتا تھا. اس نے بہت سے اموال لوگوں کے درمیان تقسیم کیے. 3 نمبر کا حاشیہ آ جائیے. کیا ہے مولانا؟ تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ 445 جہاں سے یہ بات نقل کی گئی ہے. یعنی واثق نے کوئی بہت زیادہ مشکلات پیدا نہیں کی ہیں. مذہبی فکر کے لحاظ سے واثق معتزلی نظریے سے متاثر تھا. اچھا معتزلی جانتے ہیں کون لوگ ہیں؟ معتزلہ اور امامیہ تقریباً ایک ہے. تو چونکہ مذہبی فکر کے لحاظ سے واثق معتزلی نظریے سے متاثر تھا، احمد بن ابی داؤد معتزلی. کون؟ احمد بن ابی داؤد معتزلی قاضی القضات کا اثر و رسوخ حکومت میں بہت زیادہ تھا. اثر و رسوخ سمجھتے ہیں؟ پہنچ، پکڑ. یعنی احمد بن ابی داؤد معتزلی جو قاضی القضات تھے. قاضی القضات سے مراد کیا ہے؟ چیف جسٹس. سمجھ رہے؟ چیف جسٹس قاضی القضات کا حکومت میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. مامون کے عہد میں علم کلام کا ایک مسئلہ
قرآن کا قدیم یا حادث ہونا. سمجھ رہے ہیں کہ مامون کے عہد میں علم کلام کا ایک مسئلہ آیا تھا کہ قرآن قدیم ہے یا حادث ہے. قدیم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نہیں. قدیم وہ قدیم جو اللہ میں قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے. صحیح ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. یا حادث ہے. حادث سے مراد کیا ہے؟ نہیں تھا اور ہو گیا. زیر غور تھا. تو یہ کس کے دور میں یہ مسئلہ تھا؟ مامون کے دور میں. اور بحث اپنے عروج پر تھی. عروج جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ بلندی پر تھی. زیادہ بحث اس پہ ہوتی تھی. معتزلہ پوری شدت کے ساتھ قرآن کے حادث ہونے کے قائل تھے. جو معتزلی حضرات تھے وہ قرآن کو کیا مانتے تھے؟ حادث مانتے تھے. جبکہ اہل حدیث اور حنبلی قرآن کے حادث اور مخلوق ہونے کو قطعاً باطل گردانتے تھے، یعنی باطل شمار کرتے تھے. یعنی جو لوگ حنبلی تھے اور اہل حدیث تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن حادث نہیں ہے. صحیح ہے. اس مسئلے پر دونوں گروہوں کے درمیان بہت سے مباحثے اور شدید جھڑپیں ہوئیں. واسق کے دور میں حکومتی اہلکار اس مسئلے پر لوگوں کے نظریے کے بارے میں تفتیش کرتے. صحیح ہے. جب واسق کا دور آیا تو حکومت کے لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے معلوم کرتے تھے، تلاشتے تھے کہ کون کیا عقیدہ رکھتا ہے. تفتیش کرتے اور حکومتی اور مذہبی عہدے صرف انہی افراد کے حوالے کیے جاتے جو کلام الہی کو حادث مانتے ہوں. سمجھ گئے مولانا؟ حکومت میں کام صرف ان کو ملتا تھا کہ جو قرآن کو کیا مانتے تھے؟ حادث مانتے تھے. یعنی یقین کر لیتے ہیں معتزلی ہے یا نہیں ہے. اس لیے اس دور کو دور محنت کہا جاتا ہے. صحیح ہے. ان کے دور کو جی ہم ان کے دور کو کیا کہا آپ نے حسین؟ آپ کی بات نہیں سمجھ پایا میں، پھر سے بولیے. آقا مامون کے دور کو بولتے ہیں محنتی دور. نہیں، واسق کا دور. واسق باللہ، اس کا پورا نام واسق باللہ عباسی. کہہ رہے قرآن مجید اور کلام الہی کے حادث ہونے کا نظریہ. حادث و قدیم تو سمجھ میں آ گیا نا. قرآن نہیں تھا اور ہوا. تو کچھ لوگ ایسے مانتے نہیں، قرآن ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، پہلے سے بھی تھا، بھلے قلب پیغمبر پر نازل نہیں ہوا تھا. تو یہ اختلاف نظریات تھے. کہا قرآن مجید اور کلام الہی کے حادث ہونے کا نظریہ اگرچہ صحیح اور ائمہ اہل بیت کے نظریے کے موافق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قرآن مجید اور کلام الہی کیا ہے؟ حادث ہے. اور یہ نظریہ صحیح ہے اور ائمہ اہل بیت کے نظریے کے موافق ہے. ان کا بھی یہی نظریہ ہے. لیکن چونکہ اس مسئلے کو سیاسی نوعیت حاصل ہو گئی تھی اور عباسی حکام نیز معتزلی متکلمین نے اسے سیاسی و سماجی اہداف حاصل کرنے کا وسیلہ بنا رکھا تھا، اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس بحث سے پرہیز کرتے تھے اور باوجود اس کے کہ مناسب حالات میں کلام خدا کے حادث ہونے کے بارے میں اپنا موقف بیان کرتے رہتے تھے. اب دیکھیے مجموعی طور پر مامون، معتصم اور واسق کے دور میں 3 ہو گیا مولانا. یعنی کلی طور پر جو مامون کا دور تھا، معتصم عباسی کا دور تھا اور واسق باللہ کا دور تھا، یہ دور کس کے لیے؟ جو کہ یہی معتصم ہے جس نے ہمارے نوے امام کو کیا کیا ہے؟ زہر دیا ہے. لیکن پھر بھی مامون، معتصم و واسق کے دور میں شیعوں کے لیے سابقہ اور بعد کے ادوار سے بہتر سیاسی و سماجی حالات تھے. یعنی اگر پچھلے حالات کو دیکھا جائے گا یا بعد کے حالات کو دیکھا جائے گا
تو مامون کا دور، معتصم کا دور اور واسق کا دور ایسا ہے کہ جس میں شیعہ کچھ راحت میں تھے، ان پر ایسی حکومتی سختیاں موجود نہیں تھی، وہ قید و بند کی زد میں موجود نہیں تھے، اور ان پر سختی اور دباؤ کم تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ لیکن متوکل عباسی کے اقتدار میں آتے ہی صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی، یعنی مکمل بدل گئی۔ جو حالات شیعوں کے لیے بہتر تھے وہ کیا ہو گئے؟ نہ برداشت والے ہو گئے کہ جسے وہ برداشت نہ کر سکیں۔ اس کے دور میں اہل بیت اطہار اور شیعوں پر مصائب و آلام، کس کے دور میں؟ متوکل کے دور میں، کہا نا یزید ثانی کہیے اس کو۔ متوکل کے دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام اور شیعوں پر مصائب و آلام، ظلم و تشدد اور عداوت میں شدت آ گئی۔ متوکل کی طرف سے قلبی عداوت اور بغض و کینے کی انتہا یہ ہوئی کہ اس نے قبر امام حسین علیہ السلام کا نشان تک مٹانے کا حکم صادر کر دیا۔ سوچئے کہ یہ کس سن کی بات ہے بھائی؟ 220، ہم نے کہا 227 میں معتصم ختم ہوا ہے نا، 7 سال ہم نے کہا نا امام کے بعد زندہ رہا، تو 220 میں ہمارے نوے امام کی شہادت ہوئی، 227 میں معتصم گیا، اس کے بعد واسق آیا، اس کے بعد کون آیا؟ متوکل آیا۔ اب ایسے میں آپ اندازہ لگائیے سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے، یعنی سن 60 ہجری یعنی تقریباً 200 سال کے بعد بھی کینہ اتنا بھرا ہوا ہے کہ قبر امام حسین کے نشان کو مٹانے کی وہ سوچ رہا تھا، اور اس نے باقاعدہ حکم صادر کیا ہے۔ میرے گھر میں ایک بہت پرانی کتاب، اس میں لکھا ہے 24,000 مرتبہ امام حسین اسلام کی قبر کو مٹانے کی کوشش کی گئی، 24,000 مرتبہ مسمار کیا گیا تھا اس کو۔ بہت پرانی کتاب، اس کی پھٹ رہی ہے۔ تو دیکھیں، تو کہہ رہے ہیں متوکل کی طرف سے قلبی عداوت اور بغض و کینہ کی انتہا یہ ہوئی، اتنا بغض اس کے اندر تھا کہ اس نے قبر امام حسین علیہ السلام کا نشان تک مٹانے کا حکم صادر کر دیا اور زیارت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے مولانا؟ حوالہ کیا ہے؟ 1 نمبر پہ آ کے دیکھ لیجئے، تاریخ الخلفاء صفحہ 347۔ کہہ رہے اسی طرح اس نے اپنے فرزندوں معتز اور مؤید کے استاد ابن سقیط کو صرف اس جرم میں قتل کر دیا کہ ابن سقیط امام حسن و امام حسین کو اس کے بیٹوں سے برتر اور افضل مانتے تھے۔ سمجھ لیجیے، متوکل کے بیٹوں کو پڑھانے والے تھے کون؟ ابن سقیط، اس کے 2 بیٹے تھے معتز و مؤید۔ پوچھ لیے میرے بیٹے افضل ہیں کہ فاطمہ کے بیٹے افضل ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک وہ سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، وہ افضل ہیں۔ بس کیا تھا؟ اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ سوچئے کتنا سخت ہوگا، کتنا ظالم ہوگا۔ کہہ رہے ابن سقیط کو صرف اس جرم میں قتل کر دیا کہ ابن سقیط امام حسن و امام حسین کو اس کے بیٹوں سے برتر اور افضل مانتے تھے۔ ایک روز متوکل نے ابن سقیط سے دریافت کیا میرے بیٹے تمہیں زیادہ عزیز ہیں یا حسن و حسین؟ میرے بیٹے تمہیں زیادہ پیارے ہیں یا حسن و حسین؟ ابن سقیط نے جواب دیا حسن و حسین سے کیا مقابلہ، علی ابن ابی طالب کا غلام قمبر بھی تیرے فرزندوں سے افضل و برتر ہے۔ اللہ اکبر، صحیح۔ یہ سن کر متوکل طیش میں آ گیا اور ابن سقیط کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ تو ظلم کی انتہا سوچ سکتے ہیں کہ فضائل حسن و حسین بیان کرنا بھی کیا ہے؟ قتل کا سبب بن سکتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس دور میں امام علی نقی علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے تھے۔ پدر بزرگوار کی شہادت کے بعد امامت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ گئی تھی، اور آپ 33 سال تک اس اہم ذمہ داری کو
ادا کرتے رہے۔ آپ یہاں سوچئے کہ ایسے حالات ہوں کہ جب خلیفہ امام حسن و حسین کی فضیلت نہ برداشت کرتا ہو تو وہ امام کے وجود، اس کو امام کا وجود کہاں برداشت ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے باوجود ہمارے ائمہ نے کس حکمت عملی سے اپنی زندگی گزاری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ یعنی بروز سنیچر ہم لوگ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کے دوران معتصم، واثق، متوکل، مستنصر، مستعین اور معتز عباسی حکمران ہوئے یہاں سے پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔